فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ درود پاک بآواز بلند۔ قابل صد تکریم عزت مآب محبین اسلام، اللہ پاک کی بارگاہ قدس میں دعا ہے وہ ذات لم یزل ہم سب کو دین متین سمجھنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔ معزز دوستو، آج کی ہماری گفتگو کا جو موضوع ہے وہ ہے وجود باری تعالیٰ پہ عقلی استدلالات۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ببرکات موجود ہے، اس کائنات کو بنانے والا خالق و مالک اللہ تعالیٰ کی ذات ببرکات ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بہت سارے مقامات پہ ارشاد فرماتا ہے، ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں، واختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کے اختلاف میں، لآیات لأولی الالباب، عقل مندوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کو اگر سمجھنا ہے تو ہمیں اس کی مخلوقات کو دیکھنا ہوگا۔ جب ہم اس کی بنائی ہوئی مخلوق دیکھیں گے تو اس کی تخلیق سے خالق سمجھ میں آئے گا۔ جب ہم ایک کرسی کو دیکھتے ہیں تو کرسی کو بنانے والا بڑھئی جو ہے وہ ہماری نظر میں ہوتا ہے، جس کو کسی نہ کسی نے بنایا ہے۔ جب کسی کار کو دیکھتے ہیں ہمارے ذہن میں فوراً آتا ہے کہ اس کار کا بھی کوئی نہ کوئی انجینئر ہے جس نے اس کو تخلیق کیا ہے۔ کسی مکان بلڈنگ کو دیکھتے ہیں تو ہمارے سامنے اس کا معمار ہمارے ذہن میں آ جاتا ہے کہ اس بلڈنگ کو کسی نہ کسی نے تعمیر کیا ہے۔ اسی طرح ذات باری تعالیٰ، اس تک جب ہم نے رسائی کرنی ہے تو اس کی بنائی ہوئی چیزوں کو دیکھیں گے۔ جب ہم ان چیزوں کو دیکھیں گے تو وہ چیزیں خود بتائیں گی کہ ہمیں بھی کوئی بنانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے، زمینوں کو دیکھو، آسمانوں کو دیکھو، دن اور رات کیسے آ جا رہے ہیں، ان کی تخلیق میں دیکھو کون ہے جو سورج کو تم پہ روشن کیے ہوئے ہے، پھر وہ روشنی لے جاتا ہے، پھر رات آ جاتی ہے، پھر دن آ جاتا ہے، پھر رات آ جاتی ہے۔ والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس وما خلق اللہ من السماء والارض، کون ہے جو یہ سمندروں کے اندر کشتیاں چل رہی ہیں، اسی طرح بادلوں کو کون اٹھا کے لاتا ہے، سمندروں کے پانیوں سے پانی کو بخارات بنا کے پھر ان کو بادل بنا کے پھر جہاں جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں تک پانی کو کون پہنچاتا ہے۔ تو وہ وحدہ لا شریک اللہ تعالیٰ کی ذات ببرکات ہے۔
اللہ کریم کی ذات ببرکات نے خود اپنے ہونے کے دلائل قرآن مجید میں بہت سے بیان فرمائے ہیں، اور ان میں سے ایک دلیل جو ہے اکثر عقلی دلیل، عقل کے ذریعے، ایک ہوتا ہے ذات باری تعالیٰ کو عقل کے ذریعے ماننا، ایک ہے نقل کے ذریعے ماننا۔ تو عقلی و نقلی دلائل، نقلی دلائل تو یہی ہے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، قرآن کہتا ہے کہ خالق ایک ہے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ تو ہم قرآن کو ماننے والے ہیں، ہم تو مانیں گے، ہم حدیث کو ماننے والے ہیں۔ نقلی دلائل تو یہ ہیں کہ بخاری مسلم ساری جتنی احادیث ہیں ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات برکات کے تذکرے موجود ہیں، اس کے خالق ہونے کے دلائل موجود ہیں۔ یہ نقلی دلائل ہیں۔ اور عقلی دلائل کیا ہے کہ انسانی عقل جو ہے یہ بھی حق تک پہنچنے کا ایک رستہ ہے، تو اس کے ذریعے بھی ہم، اور قرآن مجید عقل والوں کو بار بار مخاطب کر کے کہتا ہے، کوئی 600 کے لگ بھگ آیات بینات ہیں قرآن مجید کی جن میں اللہ تعالیٰ عقل والوں کو مخاطب کر کے کہتا ہے توجہ کرو، تحقیق کرو، غور کرو، سوچو، افلا تتفکرون افلا تعقلون۔ تو اسلام تو دین ہی ایسا ہے جو خود تحقیق پہ زور دیتا ہے۔ اسلام تو ایسا خوبصورت دین ہے کہ جس کی ابتدا ہی اقرا سے ہے، پڑھ، تحقیق کر، ریسرچ کر اور پھر مان۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ذات و برکات کو بھی ماننا ہے تو دیکھو، تحقیق کرو، پوری کائنات میں دیکھو۔ تو جو لوگ دیکھتے ہیں ان کو اس کائناتوں میں بڑی بڑی کمال چیزیں نظر آتی ہیں، اور پھر جب وہ کمال چیزیں دیکھتے ہیں تو پھر ان کا یقین بڑھ جاتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ببرکات ہی ہے۔ پتہ نہیں کتنی اس طرح کی دنیایں ہیں، اس کی تخلیقات کتنی بڑی ہیں۔ یہ ایک سیارہ ہے، اس طرح کے کتنے سیارے ہیں، یہ ایک سورج ایک ستارہ ہے اور اس طرح کے کتنے ستارے ہیں، کتنی دنیایں ہیں اس طرح کی۔ اور پھر یہ کوئی ایک سورج تھوڑا ہے، اس طرح کے پتہ نہیں کتنے ہزارہا سورج اللہ کریم کی ایک دنیا میں، پھر اس طرح کی آگے پھر ایک کہکشاں ہے، یہ ملکی وے تو ایک کہکشاں ہے نا اس کی، اس طرح کی گلیکسیز پھر تو پتہ نہیں کتنی ارب ہا خرب ہا اس کی مزید کہکشائیں اس نے بنائی ہیں، اس نے اس قدر تخلیقات اس کی موجود ہیں۔ تو جیسے جیسے انسان تحقیق کرتا جاتا ہے تو ویسے ویسے اس کی عقل کے اوپر، اس کے ذہن کے اوپر ایسے ایسے انوار و تجلیات اللہ تعالیٰ کے برستے ہیں کہ وہ ذات باری تعالیٰ کا مشاہدہ، اس کی صفات کا مشاہدہ، اس کے قرب کا مشاہدہ اللہ تعالیٰ اس کو نصیب فرما دیتا ہے۔ ہمارے ائمہ کرام انہوں نے تحقیقات کی، اپنے اپنے طور پہ ہر ایک نے ان چیزوں کو بیان کیا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ، آپ کے پاس کچھ دہریے آئے، کچھ ملحدین آئے۔ ملحدین وہ لوگ ہوتے ہیں، ملحد جس کی واحد ہے، جو اللہ تعالیٰ کوئی نہیں مانتے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو دنیا ہے یہ ایک مادہ ہے، اور پھر اس سے یہ خود بخود معرض وجود میں آ گیا۔ ایک بگ بینگ تھیوری پیش کی جاتی ہے، اس کے ذریعے دھماکہ ہوا، پھر آسمان بھی بن گئے، زمین بھی بن گئی، سورج بھی بن گیا خود بخود بگ بینگ تھیوری کے ذریعے۔ تو بس یہ خود بخود ہی نظام سارا چل رہا ہے۔ اور یہ ہمارے بچے جو یونیورسٹیوں میں جاتے ہیں، کالجز میں جاتے ہیں، آج کل بہت بڑا یہ فتنہ ہمارے جدید ذہنوں کے اوپر غالب آنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ہمارے بچے ہمارے ہوتے ہیں، ذہن ہمارے ہوتے ہیں، اور ان کے اوپر لکھائی ان کی ہوتی ہے۔
تو ایسے ایسے لوگ اس ملک کے اوپر مسلط کر دیے گئے ہیں جو اب اللہ تعالیٰ کے وجود پہ سوال اٹھا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہے تو دکھاؤ، نظر نہیں آتا۔ تو اپنے بچوں کو پہلے سے ہی ذات باری تعالیٰ، اس کے وجود اور اس کے دلائل یہ سمجھا دینے ضروری ہیں تاکہ انہیں پتہ ہو، اور جب بھی کوئی اس طرح کی بات کرے تو وہ اس کا منہ توڑ جواب بھی دے سکیں، اور خود بھی پورے یقین اور وثوق کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات برکات کی بارگاہ میں سجدہ ریز رہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ، آپ کے پاس کچھ ملحدین آئے، ہم نے آپ سے مناظرہ کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کا وجود ہے؟ آپ نے فرمایا بالکل ہے، دلیل دیں۔ تو ٹھیک ہے، آپ نے فرمایا مناظرہ رکھ لو۔ انہوں نے کہا جی فلاں دن فلاں وقت فلاں مقام پہ آ جانا۔ آپ اس دن اس مقام پہ پہنچے مگر تھوڑا لیٹ پہنچے۔ تو انہوں نے کہا جی آپ لیٹ آئے ہیں، کیا وجہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا میں راستے میں آ رہا تھا تو دریا کے کنارے کشتی نہیں تھی، تو میں انتظار میں تھا کہ کشتی آ جائے، تو کشتی تو نہ آئی، تو قریب جنگل سے درخت خود بخود چلنے لگے، اور میرے دیکھتے ہی دیکھتے خود بخود درخت کٹنے لگے، اور پھر ان کے تختے آپس میں جڑنے لگے، اور میری آنکھوں کے سامنے اچانک جو ہے وہ کشتی تیار ہو کے وہ سمندر میں، دریا میں ٹھہر گئی، اور مجھے آوازیں دینے لگی کہ آؤ جی۔ میں بیٹھا اور پھر واپس آیا سمندر کے اگلے کنارے، دریا کے پار ہوا، تو تختے دوبارہ واپس اسی طرح گئے، اور پھر واپس اسی طرح جا کے اسی طرح درختوں پہ لگ کے اسی طرح جنگل میں چلے گئے۔ وہ کہنے لگے حضرت صاحب کس طرح کی بے وقوفی کی باتیں کرتے ہیں، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ آپ مسلمانوں کے اتنے بڑے لیڈر ہیں، اور یہ خود بخود بھلا ایسے کوئی ہو سکتا ہے بھی خود بخود درخت جو ہیں وہ اپنی جڑیں اکھیڑیں، کٹیں، تختے ان کے جڑیں اور کشتی بنے، اور کوئی عقل کی بات کریں، اس طرح یہ عقل میں آتا ہے؟ آپ نے فرمایا پھر مناظرہ تو ختم ہو گیا۔ انہوں نے کہا جی کیسے؟ فرمایا جب ایک چھوٹی سی کشتی جو ہے وہ کسی بنانے والے کے بغیر نہیں بن سکتی، یہ اتنا بڑا آسمان یہ ایسے ہی بن گیا ہے، یہ اتنی بڑی زمین گئی ہے، یہ سمندروں کے اندر جوار بھاٹے اور یہ لہریں اور یہ خود بخود ہی بن گئی ہے، یہ مچھلیاں، یہ سمندروں کے اندر جانور، حشرات الارض، زمین میں جنگلوں کے اندر درندے، اور زمین پہ پرندے اور انسان، یہ انواع اقسام کی مخلوقات۔ تو جب ایک چھوٹی سی کشتی بغیر بنانے والے کے نہیں بن سکتی، تو اتنے بڑے جو جہان یہ بغیر بنانے والے کے کیسے بن گئے؟ وہ کہتے ہیں نا جی وہ مادہ تھا پہلے، تو بھئی وہ اس کو کس نے بنایا تھا؟ یہ سائنسی لاجیکلی ایک کویسچن ہے کہ ٹھیک ہے یہ تو اب تو اس طرح بن گیا، لیکن وہ جو پہلے تھا مادہ اس کو کس نے بنایا؟ تو ہر چیز ایگزسٹ کرتی ہے تو اس کی ایک بیس ہوتی ہے نا، تو اس کی بیس کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ببرکات۔ حضرت امام مالک رحمہ اللہ، آپ سے کسی نے پوچھا اللہ تعالیٰ کی ذات ببرکات کی کیا دلیل ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ زبان ہی دلیل ہے۔ کہا جی کیسے؟ آپ نے فرمایا یہ گوشت کا ایک ٹکڑا ہی ہے، تو 20-25 کلومیٹر پہ یہاں سے بولی اور ہے، تھوڑا سا آگے چلے جائیں دریا کے قریب تو یہی ٹکڑا ہے، مگر وہاں کے الفاظ اور ہیں، لہجہ اور ہے، تھوڑا سا اور آگے جائیں تو وہاں کا اور ہے، تو کوئی 3600 سے زیادہ دنیا کے اندر بولیاں بولی جاتی ہیں، تو گوشت کا ایک ٹکڑا ہے تو اس سے ایک ہی آواز آنی چاہیے، تو اس میں مختلف قسم کے لہجات اور بولیاں یہ کس نے دی ہیں؟ یہ بنانے والا کون ہے؟ یہ گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اس پہ میٹھا رکھا جائے تو وہی ہونا چاہیے، نمک رکھا جائے تو وہی ہونا چاہیے، گرم رکھا جائے تو وہی ہونا چاہیے، ٹھنڈا رکھا جائے، لیکن یہ ہزارہا قسم کے مختلف ذائقے یہ گوشت کا ٹکڑا محسوس کرتا ہے۔ اس گوشت کے ٹکڑے کے اندر وہ قوت حس جو میٹھے کو میٹھا محسوس کرتی ہے، نمکین کو نمکین محسوس کرتی ہے، حالانکہ یہ بھی تو گوشت کا ٹکڑا ہے، یہ اس طرح کیوں نہیں میٹھے کو میٹھا محسوس کرتا؟ یہ کیوں کرتا ہے؟
گوشت مادہ ہے تو یہ بھی ویسے ہونا چاہیے تھا، یہ بھی ویسا ہونا چاہیے تھا، مگر یہاں والا محسوس کر رہا ہے، یہاں والا نہیں کر رہا، یہ فرق کس نے بنایا؟ اگر صرف مادہ ہی ہے تو وہ ایک جیسا ہونا چاہیے تھا، اور ہر انسان کے اندر یہ رکھا گیا ایک مخصوص شیپ کے ساتھ۔ تو یہ کون بناتا ہے؟ یہ کس نے یہ تخلیق کی ہے؟ تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ببرکات ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ نے وجود باری تعالیٰ کو جو ثابت کیا وہ زبان کے ذریعے ہی ثابت کر دیا۔ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ، آپ سے پوچھا گیا جی اللہ تعالیٰ کا وجود ہے تو دلیل کیا ہے؟ تو آپ شہتوت کے درخت کے نیچے بیٹھے تھے، آپ نے فرمایا یہ جو شہتوت کا درخت ہے یہی میرے رب کے ہونے کی دلیل ہے۔ انہوں نے کہا جی اس درخت کے اندر کیا، اس میں کیا دلیل ہے؟ تو اللہ تعالیٰ یہی کہتا ہے سوچو، دیکھو، چیزیں تلاش کرو، تحقیق کرو، اس میں سے مجھ تک پہنچو۔ تو دیکھنے والے دیکھتے رہے۔ حضرت امام شافعی فرماتے ہیں میں نے اس درخت سے، اس کے پتوں سے اللہ تعالیٰ کو جان لیا۔ کیسے؟ فرمایا کہ یہی شہتوت کے پتے ہیں، ان کو گائے کھاتی ہے، دودھ دیتی ہے۔ یہی شہتوت کے پتے ہیں، ان کو ہرن کھاتی ہے تو اس میں مشک تیار ہوتی ہے، نافع مشک۔ یہی شہتوت کے پتے ہیں، ان پہ شہد کی مکھی بیٹھتی ہے، وہ کھاتی ہے تو شہد تیار ہوتا ہے۔ یہی پتے ہیں، ریشم کا کیڑا کھاتا ہے تو اس سے ریشم نکلتا ہے۔ اب چیز ایک ہے تو اس کا رزلٹ بھی ایک ہونا چاہیے تھا۔ چیز ایک ہے، رزلٹ ایک ہونا چاہیے تھا، کھائی جو چیز ایک ہے، مگر وہی چیز گائے کھا رہی ہے تو دودھ دے رہی ہے، وہی چیز شہد کی مکھی کھا رہی ہے تو شہد دے رہی ہے، وہی چیز ہرن کھا رہی ہے تو نافع مشک دے رہی ہے، وہی چیز بکری کھا رہی ہے تو مینگنی دے رہی ہے۔ تو چیز ایک ہے مگر اس کے رزلٹ مختلف نکل رہے ہیں۔ یہ درمیان میں کون سی ہستی ہے جو ایک ہی چیز کو مختلف رنگ دے رہی ہے؟ اگر صرف مادے پہ جاتے ہو تو مادے کا رزلٹ تو پھر ایک ہی ہونا چاہیے۔ تو یہ وجود باری تعالیٰ ہے، یہ ذات باری تعالیٰ ہے جو ایک ہی چیز کو مختلف رنگ دے رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ببرکات ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ببرکات آپ کے وجود پہ حضرت امام احمد بن حنبل، ان سے کسی نے پوچھا ذات باری تعالیٰ پہ آپ بھی کوئی دلیل دیں۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات ببرکات پہ میرے پاس ایک دلیل ہے۔ ایک بند قلعہ ہے، ایک قلعہ ہے بند، ایک مکان، باہر سے چاندی کا ہے، اندر سے سونے کا ہے، چاروں طرف سے بند ہے اور اس میں ہوا جا نہیں سکتی، اس طرح بند ہے۔ اور اچانک ایک دیوار گرتی ہے اور اس کے اندر سے ایک جیتا جاگتا بولتا سنتا گفتگو کرتا ایک جاندار باہر نکل آتا ہے۔ آپ نے مثال دی آنڈے کی، ایگ۔ آپ فرماتے ہیں ایک بالکل بند قلعہ ہے، چاروں طرف سے بند ہے، ہوا اندر جا نہیں سکتی، باہر سے چاندی کا ہے یعنی خوبصورت سفید چمکدار، اور اندر سے سونے کا ہے یعنی اس کی جو زردی ہے، چاروں طرف سے بند ہے۔ اور اس چاروں طرف سے اس بند، وہ کافی دنوں کے بعد اچانک اس کی دیوار گرتی ہے تو اندر سے جیتا جاگتا بولتا جاندار یعنی چوزا باہر نکلتا ہے، چوں چوں کرتا ہوا۔ بھئی وہ جو مکان بند تھا اس کو تو اندر تو موت واقع ہونی چاہیے تھی،
تو وہاں موت واقع نہیں ہوتی، وہاں تو حیات ہے۔ اور پھر وہ بولتا بھی ہے، پھر وہ سانس بھی لیتا ہے، پھر وہ سنتا بھی ہے۔ آہستہ 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 جیسے وہ بڑا ہوتا ہے پھر اپنی چونچ سے دروازہ کھولتا ہے، باہر نکلتا ہے۔ تو اس بند، اس قلعے کے اندر، مکان کے اندر اس جاندار کو زندگی کس نے دی؟ اس انڈے کو زندہ کس نے رکھا؟ کیسے تخلیق کیا؟ کون ہے وہ اندر بیٹھ کے وہ مادہ بنانے والا؟ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ببرکات ہے۔ اور انڈے کی گولائی آپ دیکھتے ہیں، اس قدر نفاست کے ساتھ کون تخلیق کر سکتا ہے؟ میرے استاد گرامی پروفیسر ڈاکٹر شریف سیالوی صاحب رحمہ اللہ ان کی قبر پہ کروڑہا رحمتوں کا نزول فرمائے، انہوں نے ایک بڑی خوبصورت بات کی۔ وہ کہتے ہیں کہ انڈے کو دیکھو غور سے، کہیں تمہیں اس کے اوپر ٹانکا لگا ہوا نظر آتا ہے؟ کوئی جوڑ؟ تو اس پہ وہ کہنے لگے اللہ تعالیٰ کی جس تخلیق کو بھی دیکھیں گے، جو چیز بھی رب نے تخلیق کی ہے، تو اس کی تخلیق کے اوپر تمہیں ٹانکا لگا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ ہم بنائیں گے نا تو ہم جوڑ بنائیں گے، کپڑے بنائیں گے تو اس کے اوپر ہمیں ٹانکا لگا ہوا نظر آئے گا۔ کوئی بھی چیز تخلیق کریں گے تو ہمیں اس کے اوپر سیل، اس کے اوپر ٹانکا، اس کے اوپر جوڑ یہ لگا ہوا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میری تخلیق کو دیکھو جو میں نے تخلیق ہے، ان کے اوپر تمہیں کہیں کوئی ٹانکا لگا ہوا نظر آتا ہے؟ الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا هو العزیز الغفور الذی خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر کرتین ينقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر۔ آسمان کو دیکھو، تم چھوٹا سا شامیانہ لگاتے ہو تو اس کے اوپر بھی ٹانکے لگاتے ہو، اور پھر ستونوں کے ساتھ اس کو کھڑا کرتے ہو لکڑی کے، اور اتنا بڑا میں نے آسمان بنایا اور بغیر ستونوں کے کھڑا کیا۔ ایک تو بغیر ستونوں کے کھڑا ہے، اور دوسرا غور سے دیکھو اس میں تمہیں کہیں ٹانکا لگا ہوا نظر آتا ہے؟ کہیں جوڑ لگا ہوا نظر آتا ہے کہ ایک شامیانے کے ساتھ دوسرا جوڑ دو، پھر تیسرا جوڑ دو، پھر چوتھا جوڑ دو، پھر اس طرح ٹاکیاں لگا کے بار بار دیکھو۔ کرتین ینقلب، تیری آنکھ خائب و خسر ہو کے واپس آئے گی، تمہیں رب کی بنائی ہوئی تخلیق کے اندر کہیں بھی جوڑ لگا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ آپ جتنے اس کی تخلیق کے مظاہر دیکھ لیں، پوری کائنات میں جو چیزیں بھی اس نے تخلیق کی، آپ کو کہیں جوڑ لگا نظر نہیں آئے گا۔ اللہ دیتا صاحب بڑے غور سے دیکھ رہے ہیں کیونکہ یہ جوڑ لگاتے ہیں تخلیق بنانے والے۔ تو دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کا اور بندے کا فرق ہے۔ اس ذات ببرکات نے انسان کو بھی بنایا تو کمال بنایا۔ مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم نے بڑی خوبصورت دلیل دی۔ کسی نے کہا کہ حضرت مولا علی شیر خدا سے دیکھو جی کیا خوبصورت دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چہرہ بنایا۔ یہ دیکھیں نا، آپ کبھی جائیں موٹر سائیکلوں کے شو روم پہ، آپ کو 100 موٹر سائیکل ایک جیسا نظر آئے گا، بالکل ایک جیسا، آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا یہ اس میں فرق کیا ہے، ایک ہی کمپنی کے ایک ہی۔ اللہ تعالیٰ نے جو انسانوں کا جو یہ شو روم ہے وجود انسانی کا، تو کسی شخص نے مولا علی پاک کو دلیل دی کہ دیکھو اتنا سا چہرہ ہے اور پورے جہان میں اربوں لوگ ہیں، کسی کا چہرہ بھی دوسرے سے ملتا نہیں ہے، کسی کا چہرہ بھی دوسرے سے سیم کاپی وہ نہیں نظر آئے گی۔ جیسے آپ کو کاریں ایک جیسی نظر آ جاتی ہیں، بائک ایک جیسی نظر آ جاتی ہیں، انسانوں کی تخلیق میں، اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں آپ کو ہر ایک کے اندر ایک نئی چیز ملے گی، الگ تخلیق ہے، چہرہ آپس میں نہیں ملتا۔ تو مولا علی پاک شیر خدا نے فرمایا چہرہ تو بہت دور کی بات ہے، وہ تو پھر بھی بڑا ایریا ہے۔ تو یہ فنگر پرنٹ دیکھ لیں، یہ آپ نے دلیل دی تھی اس دور میں، آپ نے فرمایا کسی کی انگلی کی جو لکیریں ہیں، یہ انگلی کے اوپر اتنی سی جگہ پہ، یہ آپس میں میچ نہیں ہوتی۔ اس دور میں تو یہ بات کرنی بڑی کمال تھی۔ نادرہ وہ کہتے ہیں پہلے انگوٹھا لگائیں،
جو آپ کے انگوٹھے پہ اللہ کریم نے جو لکیریں کھینچی ہیں تو اربوں انگوٹھے اور دنیا میں لگے ہوئے ہیں، تو پورے جہانوں میں کسی کے وہ لکیریں آپ جیسی نہیں ہیں۔ یہ کمال نہیں ہے؟ اتنی سی جگہ پہ قدرت نے کتنی بڑی تخلیق کاری کر دی ہے، کوئی کر سکتا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات و برکات نے۔ تو وہ ذات باری تعالیٰ ہے جس نے اس قدر کمال توازن کے ساتھ، ایک تو خلق اس نے کیا ہے، وہ کریٹر آف دا یونیورس ہے، اور دوسرا یہ ساری کائنات حادث ہے، اور اس کا حادث ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا کوئی سانع ہے، اور تیسرا اس میں توازن ہے۔ کائنات کے ہر جس چیپٹر کو دیکھیں گے پوری دنیا کے اندر، پوری کائناتوں کے اندر، آپ کو اس میں ایک بیلنس نظر آئے گا۔ آپ دیکھتے ہیں یہ زمین، اس کا سورج سے جو فاصلہ ہے وہ اتنا توازن کے ساتھ ہے کہ اگر سورج سے زمین کا فاصلہ اس سے اگر کچھ اور زیادہ بڑھا دیا جاتا تو سورج کی شعاعیں یہاں آتے آتے سردی کی وجہ سے یہ زمین جو ہے یہ برف باری کی وجہ سے تباہ و برباد ہو جاتی۔ اور اگر یہ سورج کا زمین سے فاصلہ تھوڑا سا اور کم ہو جاتا تو کم ہونے کی وجہ سے گرمی اتنی پیدا ہو جاتی کہ تمام گلیشیئر جو ہیں پگھل جاتے، بخار اور پانی کی وجہ سے یہ زمین کئی مرتبہ غرق ہو جاتی ساری کی ساری، اس قدر۔ تو زمین کا آسمان سے اور سورج سے ایک بڑا متوازن جو فاصلہ رکھا ہوا ہے، یہ ایسے رکھا گیا ہے، خود بخود ہی ہو گیا ہے، یہ کسی رکھنے والے نے رکھا ہے۔ اگر کہتے ہیں کہ یہ زمین سورج کے گرد گھومتی ہے روزانہ 1000 کلومیٹر، یا اس طرح سال کے بعد اس کے چکر پورے ہوتے ہیں 365 دن، اس کا جو بیلنس ہے یہ اتنا کمال ہے، سائنسدان اس پہ حیران ہیں کہ اگر یہ رفتار تھوڑی سی آگے پیچھے ہو جائے تو سارے کا سارا یہ جو نظام شمسی ہے اور دنیا کا جو نظام ہے یہ سارے کا سارا درم برم ہو جائے۔ اچھا، یہ زمین تھوڑی سی ٹیڑھی رکھی گئی ہے، رکھنے والے نے اس زمین کو تھوڑا سا ترچھا بنایا ہے۔ یہ 23 درجے کا زاویہ ہے اس زمین کا، یہ ہمارے موسموں کا باعث بنتا ہے۔ اگر اس کے اندر یہ تھوڑا سا ترچھا پن نہ ہوتا تو سمندر کے بخارات شمال جنوب کی طرف چلے جاتے اور ہمارے لیے کئی برفانی بر اعظم تیار کر دیتے۔ اسی طرح ہمارا یہ جو چاند ہے زمین سے 50,000 میل دور ہوتا تو سمندر کی لہریں اتنی زیادہ ہوتی کہ ہمارے تمام بر اعظم دن میں 2 مرتبہ زیر آب آ جایا کرتے پانی کے نیچے۔ تو چاند کا فاصلہ، سورج کا فاصلہ، زمین کا فاصلہ، یہ آپس میں ایک بڑے متناسب متوازن انداز میں اس کو تخلیق کیا گیا ہے۔ زمین اگر اپنی موجودہ جو اس کی موٹائی ہے اس سے 10 فٹ اگر زیادہ اور موٹی ہوتی تو آکسیجن پیدا نہ ہو سکتی، اور اگر سمندر ان کی جتنی گہرائی ہے اس سے 10 فٹ مزید گہرے ہوتے تو کاربن ڈائی آکسائڈ اور آکسیجن جذب ہو کے رہ جاتے اور نباتات کا وجود باقی نہ رہتا۔ تو میں اپنی گفتگو سمیٹتے ہوئے یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس پوری زمین کو جب آپ بنظر غائر دیکھیں گے اور آسمانوں کو دیکھیں گے اور پھر اس نظام شمسی کو سمجھیں گے اور پھر اس ملکی وے کو دیکھیں گے اور پھر اس جیسی اربوں خربوں پتہ نہیں پھر کروڑ ہا ارب ہا اس سے زیادہ ضربیں دے لیں، اس سے بڑھ کر جو کہکشائیں ان کی طرف دیکھیں گے، پھر ان کے نوری سال جو ہیں ان کے فاصلے ماپنا شروع کریں گے تو پھر آپ کو آہستہ آہستہ پتہ چلے گا کہ اس کائنات کا کریٹر اور ان کائناتوں کا خدا وہ اللہ تعالیٰ کی ذات برکات، وہ کتنی بڑی ذات ہے اور کس احسن انداز میں اس نے ان چیزوں کو تخلیق کیا ہے۔ ہمارے وجود کے اندر اس کی نشانیاں ہیں، ہم دیکھتے ہیں
تو کوئی دیکھنے والا، کوئی دکھانے والا پیچھے ہے جس کی وجہ سے دیکھتے ہیں۔ ہم سنتے ہیں تو کوئی سنانے والا ہے جس کی وجہ سے ہم سنتے ہیں، ورنہ جب انسان مر جاتا ہے تو مرنے کے بعد بھی آنکھیں جو ہیں وہ تو اسی طرح پڑی ہوئی ہیں۔ آنکھوں کو تو دیکھنا چاہیے، کانوں کو تو سننا چاہیے۔ اگر مادہ ہی ہے سب کچھ تو مادہ تو پڑا ہوا ہے، میٹر تو ہے، ایٹم تو ہے، وہ جتنے دیگر چیزیں وہ تو موجود ہیں، مگر کان ہونے کے باوجود سننا چھوڑ دیتا ہے، آنکھ ہونے کے باوجود دیکھنا چھوڑ دیتی ہے، دل ہونے کے باوجود دھڑکنا چھوڑ دیتا ہے، تو پھر کوئی تو ہے نا، وہ ہے، اور اس کے ہونے سے سب کچھ ہے۔ تو ذات باری تعالیٰ وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اپنے اندر دیکھو، تمہارے وجود کے اندر، کیا تم دیکھتے نہیں؟ اس میں میرے ہونے کی نشانیاں موجود ہیں۔ تو اس ذات کی نشانیاں تو ہمارے اندر موجود ہیں۔ ہم نیکی کرتے ہیں تو ہمارے اندر ایک خوشی پیدا ہوتی ہے، ہم گناہ کا تصور کرتے ہیں تو ہمارے وجود کے اندر ایک خوف پیدا ہوتا ہے۔ گناہ کا خیال آیا کہ گناہ کرنا ہے تو ساتھ ہی خوف آ گیا۔ آپ اللہ تعالیٰ کو مانیں نہ مانیں، لیکن آپ کے اندر ایک چیز رکھی گئی ہے جو آپ کو بتاتی ہے کہ یہ نیکی ہے، یہ برائی ہے۔ نیکی کرنے سے خوشی ہوگی، برائی کرنے سے غمی ہوگی، یہ پریشانی ہے۔ تو وہ کون ہے جو آپ کے اندر بستا ہے اور آپ کو احساس دلاتا ہے کہ یہ نہیں کرنا، یہ کرنا ہے؟ تو اس کے ہونے کے دلائل ہمارے وجود کے اندر بھی موجود ہیں، اس پوری کائنات کے اندر بھی موجود ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم کائنات میں تحقیق کریں، غور و خوض کریں، اور دعا بھی کریں کہ الہی ہمیں اپنی معرفت عطا فرما، اور ہمیں اپنی یاد بھی عطا فرما، ہماری زبان بھی تیری یاد میں تر رہے، ہمارا دل بھی تیری یاد میں ہر وقت مصروف عمل رہے، اور ہم ان فتنوں سے بچیں اور ہمارے بچے بھی ان فتنوں سے بچیں۔ ایک بالکل ان پڑھ سی بڑھیا بی بی، یہ زیادہ خراب پڑھے لکھے ہی ہوتے ہیں، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، کیونکہ حق پڑھا نہیں ہوتا، باطل پڑھ لیا ہوتا ہے، تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ تو اس طرح کا علم جو ذات باری تعالیٰ سے بندے کو دور کر دے، اس سے جہالت بہتر ہے۔ ایک بڑھیا جو بظاہر پڑھی لکھی نہیں تھی، نہ کسی کالج نہ یونیورسٹی میں گئی تھی، تو اس سے پوچھا گیا بی بی اللہ تعالیٰ کا وہ چرخہ کاٹ رہی تھی، تو اسے پوچھا بی بی کوئی تیرے پاس دلیل ہے اللہ تعالیٰ کی؟ اس نے کہا میرا چرخہ ہی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے۔ اس نے کہا چرخہ تیرا دلیل ہے اللہ تعالیٰ ہے، کیسے؟ اس نے کہا جب تک میں روئی اس کے ساتھ لگا کے اس کو چلاتی نہیں، یہ چلتا نہیں، تو یہ اتنا بڑا چرخہ ایسے ہی چل رہا ہے۔ سمجھنے والے کے لیے تو اس نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے، یہ تو مان لیا بی بی کہ چرخہ جو ہے یہ کسی چلانے والے سے ہی چلتا ہے، بغیر چلائے کہ نہیں چلتا، تو ٹھیک ہے، پر یہ بتا کہ اللہ ایک ہے یا دو ہیں؟ اس نے کہا ایک ہے۔ اس نے کہا کیوں، دلیل کیا ہے؟ اس نے کہا میرا چرخہ۔ اس نے کہا چرخہ کیسے دلیل ہے کہ اللہ ایک ہے؟ اس نے کہا میں اس کو اکیلے چلاتی ہوں پھر صحیح چلتا ہے، اگر اس کے چلانے والے دو ہوں، ادھر سے میں چلاؤں ادھر سے وہ چلائے، ٹکراؤ ہوگا، یہ ٹوٹ پھوٹ جائے گا۔ یہ جو کائنات چل رہی ہے اس کا چلانے والا ایک ہے، اگر دو ہوتے تو کائنات میں اس طرح کا یہ توازن کبھی قائم نہ رہتا، یہ بھی ٹوٹ پھوٹ جاتا۔ کسی عرابی سے پوچھا گیا رب کے ہونے کی دلیل، اس نے کہا ان البعیر تدل علی البعیر، کہ یہ جو مینگنی ہے یہ اونٹ کے وجود پہ دلیل ہے، کہ صحرا میں یہ اگر مینگنی پڑی ہوئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں سے کوئی اونٹ گزرا ہے، یہ اس کی دلیل ہے۔ ان الاسرا، اور یہ جو نشان ہے ان الاسر الاقدام تدل علی المسیر، یہ جو قدموں کے نشان لگے ہوئے ہیں یہ دلیل ہے کہ یہاں سے کوئی گزر کے گیا ہے۔ والسماء ذات ابراج والارض ذات اعراج، اور یہ آسمان اتنے بڑے جو کھڑے ہیں اور زمین جو اتنی پھیلی ہوئی ہے، اور یہ پہاڑ جو اتنے اتنے قد آور کھڑے ہوئے ہیں،
کیا یہ کسی کے وجود کی دلیل نہیں ہے؟ اتنی سی مینگنی کو تم کہتے ہو کہ یہ اونٹ کی دلیل ہے، ایک قدم کے نشان کو کہتے ہو کہ چلنے والے کی دلیل ہے، تو یہ جو آفاق ہائے عالم کے اندر اتنی بڑی نشانیاں موجود ہیں، یہ کسی کی دلیل نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے ہونے کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ بنایا ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ قدس میں دعا ہے وہ ذات لم یزل ہم سب کو اپنی معرفت کی دولت نصیب فرمائے، ہمیں ملحدین کی سازشوں سے محفوظ فرمائے، لبرل لوگ جو دین اسلام سے بچوں کو، نوجوانوں کو دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے شیاطینی منصوبوں سے امت مسلمہ کے نوجوانوں کو محفوظ فرمائے۔